السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ایک بار آپ کے سامنے ہم ایک ویڈیو کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آج سفر طائف کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ تھوڑی بہت جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، چلیے ویڈیو کی اور سنیے اس سفر کے بارے میں۔ اس مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دین کے کام میں طائف کے لوگوں کی حمایت حاصل کی جائے۔ طائف مکہ سے قریب ترین شہر تھا۔ یہ مشرق کی جانب تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پہاڑوں کی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی۔ عرب کے بہت سے مالدار لوگوں کے وہاں مکانات تھے۔ طائف کے لوگ مالدار تھے، ان کے قبضے میں پھلوں کے بڑے بڑے باغ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل روانہ ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجی باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ طائف پہنچ کر آپ سیدھے ان 3 بھائیوں کے پاس گئے جو اس وقت طائف کے لیڈر تھے۔ وہ عمرو بن امیہ کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن جب آپ نے ان سے اسلام قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی بات کی تو انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پھر برا بلا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور شخص اپنا پیغمبر بنانے کے لیے نہ مل سکا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور واپس چل دیے، لیکن آپ کے روانہ ہونے کے بعد انہوں نے غلاموں اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے اور آوازیں کسنے پر ابھار کر آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ایک بھیڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع کر دی گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور یہ بھیڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے نجی باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ زخموں سے خون بہتا ہوا پیدل چلنے سے پاؤں لہو لہان، تھکے ماندے اور جوتوں میں خون بھرا ہوا، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی دم لینے بیٹھ گئے۔ جب ذرا سکون ہوا تو ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر جاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کرنی شروع کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری کا تجھ ہی سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا محافظ ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو میرے معاملے کو کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے؟ کسی دور دراز رہنے والے اجنبی کے جو میرے ساتھ بری طرح پیش آئے گا، یا کسی دشمن کے جو مجھ پر ظلم کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے۔ تیری عنایات میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور میں پناہ لیتا ہوں جو تاریکی کو روشن کر دیتا ہے۔
اس سے دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ تیری خوشنودی میں میری نجات ہے، کوئی طاقت و قوت تیری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ یہ سب کچھ سن چکا تھا، وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا جو وہاں پیش آیا تھا۔ اس نے ایک فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں پہاڑوں کا انتظام کرنے والا فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملائے دیتا ہوں جو اس وقت ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہے، اور ان کے درمیان یہ سب لوگ پس کر رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کے برعکس میں سوچتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ وہ جگہ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے بیٹھ گئے تھے، عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھی۔ وہ ربیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو پیش آیا تھا۔ کچھ دیر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام داس کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں کا ایک خوشہ کھانے کے لیے بھیجا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور ہاتھ میں لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ داس نے بہت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا، یہ الفاظ وہ نہیں ہے جو اس ملک کے رہنے والے زبان سے ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا، تمہارا تعلق کس ملک سے ہے اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میں عیسائی ہوں، میرا تعلق نینوا سے ہے۔ پیغمبر نے پوچھا، یونس علیہ السلام کے شہر سے جو متا کے بیٹے تھے؟ داس نے کہا، آپ متا کے بیٹے یونس کے بارے میں کس طرح جانتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی پیغمبر تھے اور میں بھی پیغمبر ہوں۔ تب داس نے جھک کر آپ کے ہاتھوں سرا اور پیروں کو بوسا دیا۔ جب داس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہ آپ انگور کھا لے اپنے مالکوں ربیہ کے بیٹوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، تم نے اس شخص کے ہاتھوں سر اور پیروں کو بوسا کیوں دیا؟ اس نے جواب دیا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے وہ باتیں بتائی جن سے صرف ایک پیغمبر ہی باخبر ہو سکتا ہے۔ اداس دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر طائف سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھی آج کی سفر طائف کے بارے میں کچھ الفاظ، کچھ لائنز، کچھ تواریخی باتیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اگر اس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔